حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا آپ کا پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے۔ اسی اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اسی اللہ کی طرف مجھے اور آپ کو ایک دن لوٹ کر جانا ہے اور اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ درود و سلام و تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی ایک مشہور آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے تمام لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، جو ہمارے باپ اور ہماری ماں ہیں، انہی کے ذریعے سے یہ نسل یہاں تک آئی ہے اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں میں بانٹا ہے۔ کیوں؟ لتعارفوا، یہ خاندان، یہ قبیلے کیوں بنائے گئے ہیں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جاننے والا، باخبر ہے۔ حاضرین جمعہ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم سب کا خالق اللہ ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ بتائی گئی، پیدا کرنے کے بعد مختلف برادریوں میں، مختلف خاندان میں ہم نے تم کو بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بھائیو، یہی آج اس آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، وہی آج کا میرا موضوع ہے۔ یہ جو خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، دنیا میں مختلف الگ الگ قسم کے خاندان ہیں، لیکن اس خاندان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بڑا خاندان ہے تو وہ اپنے خاندان پر فخر کرے۔ کوئی چھوٹے خاندان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ خاندانوں میں، قبائل میں، برادریوں میں اللہ نے صرف اس لیے بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو۔ 2 پہلو اور 2 باتیں میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی خاندان کو اپنے خاندان پر، چاہے وہ کتنا بڑا خاندان کیوں نہ ہو، اسے ذرہ برابر اپنے خاندان پر غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کس کا کتنا بڑا خاندان ہے، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کون زیادہ اہمیت اور عزت والا ہے؟ اللہ نے وعدے کرتے ہوئے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے خاندان پر، اپنی برادریوں پر غرور اور فخر نہیں کرنا چاہیے، چاہے میرا خاندان سید والا ہو، چاہے میرا خاندان قریشی ہو، چاہے میرا باغبان خاندان ہو، یہ سارے خاندان کا ایک ہی مقصد ہے۔ اللہ نے کہا لتعارفوا، صرف پہچان کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے، ورنہ یہ خاندان کل روز قیامت تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی میں آپ کو آج سنانے جا رہا ہوں۔ بس آج کے اس خطبے میں، اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، تقریباً 7 باتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں
ذکر کیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، اس میں سے ایک بات آخر میں وہ بھی بتاؤں گا خاندان سے جوڑ کر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آج بس اس ایک حدیث کو عمل کی نیت سے سن کر لے جائیے، انشاءاللہ جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے آپ کا بیٹھنا کامیاب، اور جتنی دیر میں بولوں گا میرا انشاءاللہ بولنا کامیاب ہو جائے گا۔ حدیث بہت ممکن ہے آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، ذرا عمل کی نیت سے آج سن کر کے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں جس شخص نے مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اللہ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف کو دور کر دے گا۔ بھائیو، آج ہمارا مزاج کیسا ہے؟ آج ہمارا مزاج خصوصاً ایک خاندان دوسرے خاندان سے جلنے والا، ایک خاندان کا آدمی دوسرے خاندان سے اپنے دل میں بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، تکبر رکھنے والا، حسد، نفرت، عداوت کی بھٹی میں آج خاندان جل رہے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہے، کسی کو اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی کو دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے، انسانیت ہونے کے ناطے بجائے اس کے کام آنے کے حالت آج ہماری یہ ہے کہ اس کی تکلیف پر ہمیں خوش ہوتے ہیں، اس کی تکلیف پر ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے۔ ایسی نوبت ہمارے ہاں آج پہنچی ہوئی ہے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ نوبت یہ ہے کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کے تکلیف کو دور کرنے کے بجائے، اس کے غم میں شریک ہونے کے بجائے، آج حالت ہماری یہ ہے کہ اس کی تکلیف کو دیکھ کر کے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے سامنے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اسے ایسا ہی ہونا تھا، بہت اڑ رہا تھا، بہت آگے نکل جا رہا تھا، وہ میرا دشمن تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کہنے والے اور دل میں خوشی محسوس کرنے والے کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اس بات کو بھی نہ بھولو، آج وہ اس تکلیف میں مبتلا ہے تو کل وہی تکلیف آپ کو بھی آ سکتی ہے۔ کوئی بعید نہیں، کوئی دور نہیں، جس کی تکلیف کو دیکھ کر آج تم خوش ہو رہے ہو، اللہ بہت جلد ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں بھی وہی تکلیف لائے۔ ہونا کیا چاہیے؟ انسانیت کا تقاضا یہ ہے، اپنے خاندان کا آدمی ہو یا کوئی بھی ہمارا میرا مسلمان بھائی ہو، خونی رشتہ ہو یا ایمانی رشتہ ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تکلیف میں ہم شریک رہیں۔ اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے، کم سے کم ہم اپنی زبان سے اس کے لیے دو الفاظ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے، دعا تو دے سکتے ہیں۔ اس حدیث پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان دنیا میں اپنے بھائی کی کسی تکلیف میں کام آتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی ممکن حد تک کوشش کرتا ہے، قیامت کی تکلیف، دنیا کی تکلیف کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے، اصل تکلیف تو قیامت کی تکلیف ہے۔ اصل تکلیف اور اصل پریشانی قیامت کی پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ یہ مزاج اپنے اندر آج پیدا کریں، اگر میں اپنے مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کروں گا، اللہ میری تکلیف کو قیامت کے دن دور کرے گا۔ یہ ایک ٹکڑا تھا حدیث کا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس میں تو اور زیادہ وسعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو دنیا میں کسی تنگ دست، کسی مشکل اور کسی پریشانی میں گھرے ہوئے آدمی کی تکلیف کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت مقروض ہے، قرض سے نکلنے کی بہت کوشش کر رہا ہے، نہیں نکل پا رہا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، بجائے اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے، اس مقروض کو دیکھ کر دل میں خوش ہونے کے، تھوڑا سا پیسہ اسے دے دیں اس نیت سے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مجھے میری دنیا اور آخرت کی تکلیف کو بھی دور کر دے گا، وہ آدمی کتنی دعائیں آپ کو دے گا۔ کیا یہ مزاج آج ہمارے اندر ہے؟ کیا آج ہم دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر کے، دوسروں کی پریشانی کو دیکھ کر کے اس کی تکلیف کو دور کرنے کا مزاج ہمارے اندر کیا ہم پاتے ہیں؟ حدیث کہتی ہے، جو کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کر دے، جو کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر کے آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اسے آسان کرے گا، آخرت میں بھی اس کی آسانی عطا کرے گا۔
کیا اس حدیث پر ہمیں واقعی یقین ہے 100%؟ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ کتنے لوگ ہیں حضرات، کسی کے گھر میں لڑکی بالغ ہو کر بیٹھی ہے، وہ دوسرے خاندان کا آدمی ہے، ہمارے خاندان کا نہیں ہے، جب تک اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے لڑکی کا یا لڑکے کا، ہمارے دل میں خوشی ہوتی رہتی ہے، رشتے پر رشتہ آ رہا ہے، وہ کینسل ہو رہا ہے اور ہم اپنے دل میں خوشی منا رہے ہیں۔ یاد رکھو آج ان کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت وہ بھی لائے گا تمہارے گھروں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ جو جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی وہ جزا پاتا ہے، جیسی نیت کرو گے اللہ ویسے ہی بدلہ اور ویسے ہی جزا دے گا۔ اس حدیث پر غور کریں میرے بھائیوں، اگر ہم کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے نہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، اپنے خاندان میں ایک دوسرے سے دور نہیں ہوتے بلکہ خاندان کو قریب کرنے کی کوشش کرتے گئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس حدیث پر عمل کریں گے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی بتائی ہے، اللہ اس کی زندگی دنیا اور آخرت کی تکالیف کو دور کر دے گا۔ آگے پھر اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر میں کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کروں گا، بجائے اس کی اس کے ٹانگ پکڑ کر کے کھینچوں، بجائے میں اس سے جلن کروں، اس سے حسد کروں، میں اس سے نفرت کروں، بجائے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے میں اس کی مدد کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور اللہ جس کی مدد کرے اللہ کے مدد کے سوا ہمیں کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جس کا مددگار بن جائے اس سے بڑی مدد اور کس کی ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، وہ چاہے چھوٹی سی مدد ہو یا بڑی مدد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی آسمان سے مدد کرے گا۔ اس بات پر یقین کر لو، آج سے دلوں میں سے جو حسد ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، جو بغض ہیں، جو فخر ہیں، جو غرور ہیں، یہ تکبر ہیں، حضرات یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو ختم کر دیتی ہیں، انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہیں۔ ان عداوتوں سے، ان نفرتوں سے ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی بھی علم کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ پھر اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بتائی وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، نوجوانوں میں سے، بوڑھوں میں سے، بچوں میں سے کوئی آدمی مسجد میں صرف اس نیت سے جمع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے، اس کا دراسہ کرے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، علماء جو درس و تدریس کرتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور آ کر کے بیٹھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کی نیت سے سنتا ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایسے شخص پر آسمان سے سکونت نازل کرتا ہے۔ بھائیوں آج ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی آج ہمیں ضرورت ہے وہ ہر انسان سکون کے لیے پریشان ہے۔ ہم کماتے کس کے لیے ہیں؟ ہم نکاح کس لیے کرتے ہیں؟ اولاد کی خواہش کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری زندگی میں سکون ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ فرمایا اس کا حل یہ ہے اللہ کے گھر سے زیادہ سکون کی جگہ تمہیں دنیا میں کوئی اور نہیں ملے گی، لہذا اللہ کے گھروں سے اپنے رشتے کو زیادہ سے زیادہ جوڑ لو، اپنے دلوں کو اللہ کے گھروں سے جوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمہیں سکون بھی عطا کرے گا۔ اور جو نوجوان بھی اپنا تعلق مسجد سے جوڑتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل روز قیامت حشر کے میدان میں ایسے نوجوان کو اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا کرے گا، الا نزلت علیہم السکینہ، اور دنیا میں اللہ اسے سکون نازل کرے گا۔ وحفتکم الملائکہ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ فرشتوں کی مجلس
مجلس میں ایسے شخص کا ذکر کرتا ہے کتنے سارے فوائد ہیں۔ اللہ کے گھر میں آنا، اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنا، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ کی کتاب کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، ان تمام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک ہم محبوب بن جاتے ہیں۔ اپنا تعلق جب مسجد سے اور اللہ کی کتاب سے جوڑ لیں گے، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن آج حضرات اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، خصوصاً آج ہماری مساجد میں حالات کیا ہیں۔ کوئی آئے اور نہ جائیے، ابھی جمعہ کی نماز ختم ہو جائے گی، اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب امام سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کی دیر ہے حضرات، پوری کی پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے سوائے چند نوجوان، سوائے چند بوڑھوں کے، سوائے چند بزرگوں کے۔ حالات آپ سب دیکھتے ہیں، ہر جگہ کا یہی حال ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، مجھے اور آپ کو نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کتنے سارے احکامات کا حکم دیا ہے، کتنے ساری باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ پورے اذکار ہمیں پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، معوذتین پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے 33 مرتبہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھنا ہے 33 مرتبہ، اللہ اکبر پڑھنا ہے 34 مرتبہ، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا ہے، سنتیں ہیں، نوافل ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے پرواہ کیے بغیر ہمارا نوجوان اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ امام صاحب کب سلام پھیریں گے اور بھاگ کر کے چلے جائیں۔ بھائیو، یہ اس مزاج کو آج بدلنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے فوراً بعد بھاگنا نہیں چاہیے۔ اس وقت بھی تم اللہ سے نہیں مانگو گے اور اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو پھر کون سا وقت ہے جس وقت تم اللہ کو یاد کرو گے؟ حدیث یہ کہتی ہے جتنی دیر تم مسجد میں بیٹھے رہو گے، اللہ کے نیک اور اللہ کی رحمت والے فرشتے تمہارے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس نوجوان پر، اس آدمی پر اللہ رحم فرما، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ کر کے آیا ہے، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر کے، دھندے کو چھوڑ کر کے تیرے مسجد میں آیا ہے، بڑی دیر سے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اللہ تو اس پر رحم فرما۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس شخص کو اس کا عمل اس کے پیچھے چھوڑ دے، اس کا خاندان کل روز قیامت اسے کبھی آگے نہیں کر سکے گا۔ جن لوگوں کو اپنے خاندان پر بڑا غرور ہو، جن لوگوں کو اپنے خاندان پر، اپنی برادری پر، اپنے قبیلے پر فخر ہو، غرور ہو، یاد رکھنا صرف خاندان پر غرور کرنا کل روز قیامت کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ خاندان کا تعلق کب تک ہے، یہ برادری، یہ قبائل، یہ کب تک ہمارا ساتھ دینے والے ہیں؟ گرچہ کتنا بڑا بھی اس خاندان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا رشتہ ہمارا کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جس پر آج ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا اتنے بھائی ہیں، میری اتنی اولاد ہے، میرا اتنا بڑا خاندان ہے، میری بات چلنی چاہیے۔ خاندان کی بنیاد پر جو فخر و غرور کرتے ہیں، اس آیت کو یاد رکھیں، سورۃ المؤمنون میں غالباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جس دن سور پھونک دیا جائے گا، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، یہ جتنے بھی رشتے ہیں سب کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ نہ باپ بیٹے کا رہے گا، نہ بیٹا باپ کا رہے گا، نہ بیوی شوہر کی رہے گی، نہ شوہر بیوی کا رہے گا، نہ بھتیجا چچا کا رہے گا، نہ چچا بھتیجے کا رہے گا، سارے کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں فخر کرتے ہو اپنے خاندان پر؟ کیوں غرور کریں ہم اپنے خاندان پر؟ یہ رشتہ داری کا تعلق کب تک ہے؟ بس اس وقت تک ہے جب تک کہ ہماری یہ سانس چل رہی ہے، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، قرآن کہتا ہے فلا انساب بینہم، اس دن کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہے گا، ولا یتساءلون، قیامت کے روز کوئی آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گا کہ آج تمہاری حالت کیا ہے، آج تم کیوں تکلیف میں ہو، کس پریشانی میں کیوں مبتلا ہو، کوئی سوال نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ آئیے اس سلسلے میں بہت پیاری ایک حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا اے عائشہ ما یبکی، کیا چیز تجھے رلا رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا
ذکرت النار فبکیت، اے اللہ کے نبی جہنم کی یاد نے مجھے رلا رہا، جہنم کی یاد آئی تو میں رو رہی ہوں، آخرت کے مناظر کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ حضرات یہاں رک کر کے بھی مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور ہماری خواتین کو بالخصوص، ہم نے آخرت کو یاد کر کے کبھی رویا ہے؟ کون سا وقت تھا آخری وقت میں جب کہ ہم نے قبر کو یاد کر کے رویا ہو، آخرت کو یاد کر کے رویا ہو، جہنم کو یاد کر کے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے ہو؟ کبھی ہوا ہے؟ دنیا کی زندگی میں اس قدر مست ہیں کہ رونا چاہے تو بھی رونا نہیں آتا۔ حضرت عائشہ پیارے نبی کی پیاری چہیتی بیوی ہیں، جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہیں، جبکہ ان کے لیے جنت فکس ہے، جنت کی گارنٹی دی گئی ہے۔ تمام صحابیات اور تمام صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی مطلب ہے، اللہ ان سے راضی ہوا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس کے باوجود خوف خدا، آخرت کی مناظر کا اتنا خوف ہے کہ رو رہی ہیں، اور روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا، هل تذکرون اہلیکم یوم القیامت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کل روز قیامت قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی دنیا میں آپ مجھے بہت چاہتے ہیں، میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے یاد رکھیں گے یا نہیں؟ آپ اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان والوں کو یاد رکھ سکیں گے یا نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما فی ثلاثۃ موات لا یذکر احد احد، اے عائشہ قیامت کے روز 3 مراحل ایسے ہوں گے جہاں نہ میں تجھے یاد رکھوں گا، نہ تو مجھے یاد رکھے گی، میں اپنے خاندان والوں کو بھول جاؤں گا، تو بھی مجھے بھول جائے گی اور میں بھی تجھے بھول جاؤں گا۔ پہلا مرحلہ ہوگا جب انسانوں کو، تمام انسانوں کو ان کا نام اعمال تقسیم کیا جا رہا، جب ان کا نام اعمال تقسیم کیا جا رہا ہوگا، ہر انسان کو آج یہ پڑی ہوگی پتہ نہیں میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملنے والا ہے یا میرے دائیں ہاتھ میں ملنے والا۔ سیدھے ہاتھ میں ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنت کی گویا ایک سرٹیفکیٹ ہے، وہ کامیاب ہے۔ بائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج ناکام اور خسارہ پا کر کے جہنمی ہے۔ اس وقت ہے عائشہ اتنا خطرناک مرحلہ کہ نہ میں تجھے یاد رکھ سکوں گا، نہ تو مجھے یاد رکھے گی۔ تو دوسرا مرحلہ عند المیزان، جب میزان قائم کیا جائے گا، میزان ترازو جب قائم کر دی جائے گی جس کے 2 پلڑے ہوں گے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے آج وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے وہ خسارہ پانے والا اور ہمیشہ جہنم میں جانے والا۔ تیسرا مرحلہ عند الصراط، سب سے خطرناک اور سب سے کٹھن مرحلہ پل صراط سے گزرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ راستہ کیسا ہے؟ 10 بار آپ نے بھی، میں نے بھی سنا ہے، ادق من الشعرۃ واحد من السیف، وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، جس پر سے ہر ایک انسان کو لازمی گزرنا ہی گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ قرآن نے کہا اس پر سے گزرنا ہر ایک کے لیے وارد ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ عائشہ تو جب اس سے گزر رہی ہوگی، میں جب اس سے گزر رہا ہوں گا، بھائیو اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس وقت نہ میں تجھے یاد رکھوں گا، نہ تو مجھے یاد رکھے۔ بھائیو جس خاندان پر آج ہمیں اپنا بڑا فخر ہے اور ایک دوسرے سے ہم جلن اور نفرتیں اپنے دلوں میں پیدا کیے ہوئے ہیں خاندان کو لے کر کے، یہ خاندان کہاں جانے والا ہے؟ اللہ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آج جس خاندان پر فخر کر کے ایک دوسرے پر تم ظلم کرنے جا رہے ہو، شاید وقت ختم ہوا ہے۔ آخری آیات سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بھائیو سورۃ المعارج کی آیات ہیں، رونگٹے کھڑا کر دینے والی آیات ہیں، غور سے دوبارہ جا کر کے پڑھنے میں حوالہ دے رہا ہوں۔ سورۃ المعارج، جو انسان دنیا میں مجرم بن کر کے زندگی گزارے، آنکھیں بند کر کے جو دل میں آئے اللہ کو بھول کر کے، دین کو بھول کر کے اپنی دنیا کی زندگی میں مست ہو کر کے دنیا کی زندگی گزر جائے گی دنیا، لیکن جب آنکھ بند ہو جائے گی قیامت کے روز جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا، انسان کیا خواہش کرے گا؟ یہ آیات پڑھ لیں، انسان کے دل کو نرم کرنے کے لیے کافی ہیں۔
اللہ نے کہا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم یہ خواہش کرے گا اے اللہ آج میں اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کے لیے دنیا کی سب سے بہترین متاع دولت جسے میں سب سے زیادہ چاہتا تھا وہ میرے بیٹے تھے، اے اللہ ان بیٹوں کو فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، آج مجھے جہنم سے بچا لے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، فدیے میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میری اولاد جہنم کی آگ میں چلی جائے تو چلی جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں بچ جاؤں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ، اور اے اللہ اگر صرف بیٹوں سے کام نہیں چل سکتا، میں نہیں بچ سکتا، میری بیوی کو بھی فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اسے بھی جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ وآخی، اگر ان دو سے بھی کام نہیں چلتا، اے اللہ میرے جتنے بھائی تھے دنیا میں ان تمام بھائیوں کو بھی تم میں فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، آج مجھے نجات دے دے۔ اللہ اگر اس سے بھی کام نہیں چل سکتا، وفصیلتہ التی تؤوی، خاندان بہت بڑا تھا، بڑا قبیلہ تھا، بہت بڑی برادری تھی، پورے خاندان کے لوگوں کو سمیٹ کر کے تو جہنم میں ڈال دے، اللہ مجھے آج بچا لے۔ جس خاندان پر فخر ہو، جس خاندان پر غرور کرتے ہو اور خاندان کا نام لے کر ایک دوسرے پر ظلم کرنے والوں، قیامت کے روز اسی خاندان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تم تیار ہو، اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي۔ اللہ اکبر، اللہ یہ جتنے سارے اب نام وہ گنوائے ہیں، قریبی بھی آ گئے، دور کے بھی آ گئے، اگر ان سے بھی کام نہیں چل سکتا تو وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جتنے سارے لوگ تھے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، اور مجھے بچا لے۔ اللہ اکبر، ہر مجرم یہ خواہش کرے گا، شاید یقین نہ آئے، قرآن کھول کر کے خود پڑھ لیں، یقین ہو جائے گا۔ اب تو انسان کو ڈرنا چاہیے، اب تو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ جس خاندان کے اوپر ہمیں بڑا ناز ہے یہ خاندان ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش وہاں قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لے کر کے، کسی کو سفارش سے کوئی فدیہ لے کر کے ان کو آج بخشا نہیں جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مددگار اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بھائیو اس طرح کی کئی آیات قرآن مجید کی بتاتے ہیں، دنیا میں من مانی زندگی نہیں، من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جہاں اگر ہم صوم و صلات کے پابند ہیں، وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے ہمارے دلوں میں فخر، حسد، بغض، کینہ، کپٹ نہ ہو۔ ایک طرف خاندان پر ہمیں فخر نہ ہو تو دوسری طرف حضرات آج گھروں گھروں کا ایک جو مسئلہ ہے، ہماری رشتہ داریاں جو دور ہو رہے ہیں، ہم اپنے رشتوں سے جو کٹے ہوئے ہیں، معمولی چیزوں کو لے کر کے، غلط فہمیوں کو لے کر کے، غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہمارے دلوں میں آئے ہیں۔ ضرورت ہے ہم خود فنا ہونے سے پہلے اپنی انا کو فنا کریں، ہم خود فنا ہونے سے پہلے ہم اپنی انا کو فنا کریں، تب جا کر کے اللہ کے ہاں ہم ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سارے اعمال کی قدر کی ہوگی، ورنہ اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ رشتے ہم سے کٹے ہوئے ہیں، ہمارا خاندان سے میں کٹا ہوا ہوں، خاندان کے افراد ہم سے جل رہے ہیں، میں ان سے نہیں مل رہا ہوں، وہ مجھ سے نہیں مل رہے ہیں، وہ مجھ سے دور ہے، میں ان کے گھر نہیں جاتا ہوں، وہ میرے گھر نہیں آتے ہیں، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، میں ان سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج یہ ہمارے گھر گھر کی جو کہانی ہے، انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کا آخرت پر یقین ہے، ایسا شخص کیا کرے گا؟ وہ خود آگے بڑھ کر ان سے سلام کرے گا، ان کو اپنے گلے لگائے گا، ان کے گھر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو لوگ آپس میں جھگڑیں، دونوں بھی
یہ ادھر منہ کر رہا ہے وہ ادھر کھینچ رہا ہے، ان میں بہتر کون ہے؟ جو آگے بڑھ کر کے آگے سلام کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ وہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، توڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آج ضرورت ہے دو باتوں پر عمل کرنے کا، ایک تو ہم اپنے خاندان پر فخر نہ کریں، غرور نہ کریں، اور اس خاندان کی بنیاد پر ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہماری زبانوں سے ایسا جملہ نہ نکلے جو ایک غریب کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ دوسری بات، جو خاندانوں میں دراڑیں ہیں، جو خاندانوں میں دوریاں ہیں، جو خاندانوں میں بہت ساری دوریاں جو آج ہو چکی ہیں، اسے ہم قریب کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے پاس ہمارے اعمال قبول ہوں۔ اسی پر میں اپنی بات پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے آپ تمام سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خاندان کو ساتھ لے کر کے فخر و غرور اور تکبر سے بچ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے خاندانوں اور ہماری رشتہ داریوں میں جو دراڑیں ہیں، اللہ ہم ان کو اپنے سے قریب کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں جگہ عنایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔